ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ نہیں کہ آپ نے آپریشن سندور کیا تو یہ کر دیا، آپ نے اتنی بیسز گرا دی، جہاز، رفیل، جے ایف، وہ ایک ہی سوال پوچھتی ہیں کہ جی مودی صاحب آپ کو یہ کر کے ملا کیا؟ کیونکہ جس چیز کو وہ ٹیررسٹ کیمپس کہتے ہیں، کیمپ تو ایک علیحدہ ہمیں لگتا ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے، انہوں نے تو ایک شہر کے اندر آبادی کے بیچ میں بم پھینکی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پریشر کریٹ ہو رہا ہے اس آن ٹاپ آف ہز مینٹیلٹی، وہ اب کیا کریں گے یہ آنے والے دنوں میں بڑی ایک غور کرنے والی چیز ہے کہ اس پہ انٹرنیشنل اتنے ملک اب انوالو ہو گئے ہیں جس میں زیادہ تر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ تو شاید صرف ہے ہی اسرائیل، تو اب وہ کیا کریں گے یہ ایک سوال ہے جس کا وقتی جواب دے گا۔ ہماری تو یہ ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے، جو پہلے بھی ہمارا جملہ تھا بیٹر سینس شوڈ پریویل، وہ بھی کرنا چاہیے۔ جی بالکل، وہاں پر پریشر بڑھتا جائے گا۔ اور دیکھیں انہوں نے بڑی سادی سی بات ہے کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، وہ پچھلے یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اب کے بار 400 پار ہونا تھا جو کہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ بہت ہی لنگڑی لولی سی حکومت ہے جو کہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ بہار کے الیکشنز آنے والے ہیں، بہار کے الیکشنز میں ہوا یہ تھی کہ یہ نہ بھی ہوتا پہلگام اور یہ ساری ایکسرسائز نہ بھی ہوتی تو وہ ہار رہے تھے، تو اور یہ ساری ایکسرسائز کی گئی وہ بچانے کے لیے۔ ایونچولی یہ سندور کے بجائے کلنک کا ٹیکہ ثابت ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی جو اپوزیشن ہے اس نے شور کرنا شروع کرنا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ابھی فیکٹس اور فگرز بیان کرتی چلی جائے گی، وہ بھی آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فوری طور پر غصے میں آ کے مودی صاحب کوئی ایک ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیں جس کے لیے پھر پیسیفیکیشن چاہیے ہو۔ بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے مودی صاحب کی یہ بہت خطرے میں ہے۔ بہت امکان ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکے گی یا مودی صاحب نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب تو کچھ ایسے بھی کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر سے کسی نے مودی صاحب کو غلط مشورہ دیا کہ یہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ 11 سال ایک فیس، آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں تو 11 سال ڈکٹیٹر کوئی نہیں ٹھہر پاتا، تو یہ اس طرح سے الیکٹڈ ڈکٹیٹر کا رہ جانا جو ہے وہ ان کو بھی بہت زیادہ بادر کر رہا تھا۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو یہ سائنس دکھا رہی ہے اس آپریشن سے پہلے بھی۔ اچھا ہاں، ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو ہے نا کہ بار بار وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جتنا مرضی دیر رہے پر ہم نے واٹر ٹریٹی تو ابینس میں رکھی ہوئی۔ اس پہ ابھی پوری دنیا یہاں تک کہ انڈیا کی سول سوسائٹی نے شور مچانا ہے۔ دیکھیے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بولتے ہوں، ایک بہانہ تو بناتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو سویلینز پہ فائر نہیں کیا یا گولہ نہیں مارا، ہم نے تو صرف کیمپس میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا بہانہ ہے، جھوٹ ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو دنیا کو بتانا پڑتا ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ اگر پاکستان کا چناب روک دیتے ہیں دریا، تو اس کا پانی جو ہے وہ دہشت گردوں کو جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پر جب عوام جائے گی حکومت کے پاس اور پوچھے گی جی کہ ہماری فصل پہلے جیسی کیوں نہیں ہو رہی، یا ہمیں اب کراپ مہنگی کیوں پڑتی ہے، وہ کم کیوں ہو گئی ہے، اور جب حکومت یہ بتائے گی کہ دیکھیں جی وہ انڈیا نے آپ کا پانی روک دیا ہے، تو یہاں پر لوگوں کی انڈیا کے لیے نفرت کم ہوگی کہ بڑھ جائے گی؟ پوری دنیا انڈیا کو کس نظر سے دیکھے گی؟ ہیومن اینگل ضرور سوچنا چاہیے ہر ایک کو، جو کہ وہ مس کر جاتا ہے خاص طور پہ آج کل انڈیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔